الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 21 ربیع الآخر 1442 ہجری 7 دسمبر 2020 یوم الاثنین دوشنبہ منڈے پیر۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعات سنے ہوں گے علماء سے، اور یہ حدیث پاک بھی سماعت کی ہوگی کہ مومن کی فراست سے، اس کی نظر سے بچو کہ وہ اپنے نور ایمانی سے دیکھتا ہے۔ آئیے اسی نور ایمانی کی ایک جھلک آپ کو اس واقعے میں سناتا ہوں۔ یہ عشق و محبت والوں کی باتیں ہیں، جنہیں محبت نہیں، جنہیں عداوت رکھنی ہے، جن کے دلوں میں بغض و عناد ہے اللہ والوں کا، بزرگوں کا، تو وہ چاہے کتنا بھی سمجھا لیں وہ ماننے والے نہیں۔ جو ہمارے اپنے ہیں ان کے عقیدے اور مضبوط ہو جائیں، ان کا ایمان اور کامل ہونے کی طرف بڑھے، اس نیت سے اس واقعہ کو پیش کر رہا ہوں۔ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ایک دن فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اپنے غلام غالباً قمبر ہی سے کہا یا کسی اور سے، یہ کتاب میں جو ابھی کتاب کا نام پتہ نہیں ہے، میں نے پڑھا، کئی کتابوں میں پڑھا، ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں پڑھا ہے، اور کئی بار پڑھا ہے، علماء سے سنا بھی ہے، کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ابھی مجھے کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا، اور جو کتابیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں، ابھی جو بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ واقعہ نہیں ملا، بس دوسری کتابوں میں ہے۔ تو آپ نے نماز کے بعد اپنے غلام کو فرمایا کہ یہ دیکھو فلاں محلہ جو ہے اس میں اس طریقے کا ایک گھر ہے، اس گھر کے پاس جاؤ، اور وہاں پہ گھر کے اندر دو، یعنی ایک مرد ایک عورت جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ قمبر گئے، اور جیسا آپ نے بتایا تھا ویسی ہی راستے سے ہوتے ہوئے اسی جگہ جس گھر کی آپ نے نشاندہی کی تھی وہاں پہنچے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، اسی طریقے سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمان خلیفہ، فرمان امیر المومنین سنایا کہ آپ کو بلایا گیا ہے، دربار میں آئیے۔ دونوں مرد اور عورت ساتھ میں ایک بوڑھی اور عورت بھی، یعنی بڑی عمر کی، جو اس عورت کی ماں تھی، وہ بھی ساتھ میں ہو لی، آپ کے دربار میں پہنچے، خلافت علوی میں حاضر ہوئے، دربار حضرت علی میں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو مرد نے جواب دیا کہ حضور امیر المومنین، بات یہ ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس عورت سے، لیکن جب بھی میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں، یہ کہتی ہے اسے ماہواری شروع ہو گئی ہے، میں اس کے قریب نہیں ہو پاتا ہوں، مجھے اس سے نفرت سی ہونے لگتی ہے، اور یہ ہم دونوں کا بس اس بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، رات بھر ہم لڑتے رہتے ہیں۔ میں نے کوشش کی اس کے پاس جانے کی، پر یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ غالباً یہ ان کی شادی کی پہلی رات ہی تھی۔ جھگڑا اسی بات پر ہوتا ہے، اور یہ عورت بھی پیچھے نہیں ہٹتی، یہ بھی مجھ سے بہت لڑتی جھگڑتی ہے۔ عورت سے پوچھا تو کہتی ہے حضرت پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے، ایسا دل ہوتا ہے کہ بس لڑتے رہوں، اس سے دور رہوں۔
آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس بوڑھی عورت کو جو اس اور لڑکی کی اس عورت کی ماں تھی، لڑکی نہیں عورت کی ماں تھی، اسے بلایا. ارشاد فرمایا یہ تیری بیٹی ہے نا؟ جی ہاں امیر المومنین میری بیٹی ہے. اب اس بیٹی سے کہا جو کچھ تجھ سے پوچھوں سب سچ سچ بتانا. اس نے کہا جی امیر المومنین. اب یہ بتا کہ جب تو جوان تھی تیرے چاچا کا لڑکا تجھ پر عاشق تھا، اس نے موقع پا کر تیرے ساتھ زنا کیا زبردستی، اور اسی زنا سے تجھے حمل رہ گیا، یعنی پریگننٹ ہو گئی. یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ تب اس عورت کے ہوش اڑ گئے. کہا جی امیر المومنین بالکل سچ ہے. اب اس بوڑھی عورت سے جو اس کی ماں تھی اس سے کہا کہ جب یہ معاملہ تجھے پتا چلا اور تیری بیٹی کے حمل کا، پریگننسی کے بارے میں تجھے معلومات ہوئی، تو نے بدنامی کے ڈر سے کہ تیری بیٹی کے ساتھ معاملات پھر شادی وغیرہ نہیں ہوگی، یہ سوچ کر نے اسے ایک دور دراز مقام پر، ایک الگ جگہ پر اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، اور وہاں پر پورے حمل کے دن گزارے، اور وہاں اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. نے اس بچے کو راتوں رات اسی رات میں لپیٹ کر کسی دور جگہ کہ کوئی اور اسے لے جائے، میری بیٹی بچ جائے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی بدنامی کا داغ نہ لگے، یہ سوچ کر نے بچے کو ایک کوڑے دن کے پاس، ایک کچرا پھینکنے کی جگہ کے پاس چھوڑ دیا. جب تو وہاں سے پلٹنے لگی تو تجھے بچے کے رونے کی آواز آئی. نے مڑ کر دیکھا تو ایک کتا اس بچے کو کھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، بھونک رہا تھا اس پر. نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کتے کو پھینک کر مارا. پتھر کتے کو نہیں لگا لیکن اس بچے کو لگ گیا. اس کے سر پر پتھر لگا اور کتا ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا، اور تو پلٹ کر اپنے گھر آ گئی. بولے امیر المومنین بالکل یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں بالکل سچ ہیں، ایسا ہوا ہے. آپ نے اس نوجوان کو آگے بلایا، آگے آؤ. آگے آیا. آپ نے کہا اپنے سر سے امامہ اتارو. اس نے امامہ اتارا اور فرمایا کہ اب اسے بڑھیا کو اپنے سر کا وہ زخم دکھاؤ جو تمہارے سر پر ہے. اس نے امامہ اتار کر اپنے بالوں کو ہٹایا. اس میں واقعی سر پر ایک پرانی مار کا، پرانے زخم کا نشان موجود تھا. اب آپ نے ارشاد فرمایا اس عورت سے، ارشاد فرمایا تجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، تیری ماں سے ایک گناہ ہو گیا، بچہ اس نے چھوڑ دیا، پر اللہ کا احسان مان، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ عز و جل نے تجھے اس سے بھی بڑے گناہ سے بچا لیا. اللہ نے تجھے اپنے بیٹے کے ساتھ غلط رشتہ بنانے سے بچا لیا. اللہ نے تجھے تیرا بیٹا پھر سے عطا کر دیا. اب یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں، فاسد ہے. اب آگے بڑھ، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا اور اس کے ساتھ ماں بیٹے کے طریقے سے رہ. تینوں کے تینوں بالکل حیران رہ گئے کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا. یہ اب سب کھل گیا، یعنی اللہ کی طرف سے گناہ نہ ہو جائے اس لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا تھا کہ اس عورت کو قربت نہیں ہو پا رہی تھی ان کی. تو یہ واقعہ جو ہے کئی کتابوں میں موجود ہے. اس میں کئی باتیں ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نظر ایمانی، فراست ایمانی اس واقعے میں بہت بالکل کھل کر ظاہر ہے. آپ کہاں مسجد میں ہیں، کہاں ساری باتیں آپ نے دیکھ لی، بتا لی، بیان کر دی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو خود سے یہ ساری طاقت حاصل ہے، ہم یقیناً یہی مانتے ہیں کہ اللہ نے ہی وہ نظر عطا فرمائی ہے. اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ضرور وہ نظر جب اٹھتی ہے تو پھر سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے اور بیان بھی کر دیا جاتا ہے. اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہ ظاہر نہیں کرنا ہے تو خاموش رہتے ہیں.
بس اتنی سی بات ہے. اس میں اتنا جھگڑا اتنا واہ ویلا مچا کے رکھا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا. معاذ اللہ رب العالمین. میری ایک سے بات ہوئی, بالکل یعنی ایک عام انسان بنا کر رکھ دیا گیا ہے انبیاء کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جاہل کے طریقے سے کہتا تھا کہ حضور کو تو اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کھانا پکایا ہے, اس کے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا ہے. دیکھیے یہ اس طریقے سے گندے عقائد, گندے ذہن بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کے برین واش کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو یہ باتیں ہیں, یہ واقعات ہیں, یہ چھپا کر بس ان پر ضعیف ہے, موضوع ہے, من گڑت ہے, یہ سب کہہ کر اولیاء کی, صحابہ کی اور اس سے بھی بڑھ کر انبیاء کی عظمت کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں, اور لگاتار بڑے زور و شور کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ. بالکل لوگوں کے حاوی ہو گئے. یہ جہاں پر آپ نے نیٹ پر سرچ کیا کچھ فوراً مواد مل جائے گا جس میں غلط عقائد کو پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں. اس میں بہت سے لوگ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. کہیں طارق ذلیل ہے, کہیں پر کوئی اور ہے, کہیں پر البانی ہے, کہیں پر توصیف الرحمن ہے, کہیں پر معراج ربانی ہے. اس طریقے سے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں آپ کو. اور اب پھر ہمارے بیچ میں بھی اس موضوع پر تو میں آؤں گا انشاءاللہ, جو حضرت علی کے بیان پر ہی انشاءاللہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند ایک باتیں, میری اوقات نہیں کہ میں زیادہ بول سکوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ واقعہ میں چاہتا تھا کہ بیان نہ کروں کیونکہ کتاب کا حوالہ میں دے نہیں پاؤں گا ابھی, پر پھر یہ سوچا کہ زندگی موقع دے گی نہیں دے گی, بس موقع ہے تو بیان کر لیں تاکہ شاید کوئی تو سمجھ جائے, کسی کے دل میں تو بات آ جائے اور جو ہمارے بھائی اور مضبوط ہو جائیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی. حضرت علی کی نظر کا یہ عالم ہے تو پھر جس نے علی کو علی بنایا اس نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت علی کی نظر تو ایسی تھی کہ ایک واقعہ چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا آپ کی, بالکل یعنی یہ خلافت سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ مدینہ المنورہ کا ہی واقعہ ہے. نزہت المجالس کے حوالے سے سچی حکایات میں لکھا ہے کہ علی جبریل کہاں ہے, تو آپ نے دائیں طرف دیکھا, بائیں دیکھا, اوپر نیچے دیکھا, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دائیں دیکھا وہاں بھی نہیں تھے, بائیں دیکھا وہاں بھی نہیں, اوپر بھی نہیں ہے, نیچے بھی نہیں ہے. اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ میں تو جبریل نہیں ہوں, پوچھنے والے تم ہی جبریل ہو جو انسانی شکل میں آئے ہو. سبحان اللہ. یہ حضرت علی کی نظر ہے, تم ہی ہو جبریل. تو یہ اولیاء, صحابہ, انبیاء, ان کی عظمت اللہ ہمارے دل میں قائم رکھے. بس ہمارا مقصد, میرا مقصد تو یہی کہ ان کی محبت, ان کی عظمت, ان کی تعظیم یہ ہمارے دلوں میں قائم رہے. اور یہ تعظیم الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں پڑھ پڑھ کے بھر دی ہمارے سینوں میں, کتابوں میں لکھ لکھ کر. تو اللہ ہمیں مسلک کی اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے, محبت والا بنائے, بے دینوں سے, گمراہوں سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.